وقت نہیں ہے. میں نے اس تناظر میں اس موضوع کو لیا کہ شبہات اور شہوات کے فتنے جو عالمی سطح کے ایجنڈے سے آ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں، دوستوں میں، ہمارے ارد گرد میں نوجوان جن لوگوں کو لائک کرتے ہیں، جیسے پاکستان کا ایک انجینئر ہے، میں بار بار کہتا ہوں، صحابہ کرام پر کھلی کھلی تنقید کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کلپ سنی ادھوری چھوڑ دی غصے میں آ کر. سلمان ندوی ہندوستان کا، امیر معاویہ اور ان کے تعلق سے انتہائی نازیبہ بات ہے جو کوئی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا. اس کے کہنے کے بعد جو اس مسلک کے، اس مدرسے کے لوگ ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں. کیا یہ مذاق ہے؟ آپ کے نزدیک ان علماء کی حرمت ہے، صحابہ کی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ہاں، اب پڑھیے، سلف کا عقیدہ پڑھیے، عقیدے کی کتابوں میں ملے گا. امام احمد بن حنبل، ابو زرع رازی، امام نسائی اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی، ایک صحابی نام کی وضاحت ہے کہ چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے تعلق سے طعن و تشنیع کوئی کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، ملحد ہے، زندیق ہے. الگ الگ جملوں میں علماء نے الگ الگ بات کہی، اور ہمارے ہاں مولوی کہہ رہے ہیں اور نوجوان ان کی واہ واہ کر رہا ہے، لائک کرتا ہے، فالو کرتا ہے. کربلا کے اور اس کے واقعات ابھی آ رہے ہیں، محرم الحرام، اس کے تناظر میں ہمارا نوجوان بحث کرے گا اس کا، جس سے کوئی اس کے دین ایمان کا، عقیدے کا خاص تعلق نہیں ہے. وہ صحیح تھے کہ غلط تھے، تاریخ میں یہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا. ان واقعات کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشین گوئیاں کی، اس کے باوجود صحابہ کے احترام کا حکم دیا، ان کو گالی نہ دینے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کے ائمہ کی سمع و طاعت کا حکم دیا. صحابہ کرام جو ان حدیثوں کو جانتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی حکومت کا احترام کرتے تھے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اپنے موقع پر آئے گا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں گشت کرتی ہے نا سوشل میڈیا پر اور پبلک میں اور نوجوانوں میں بحث ہوتی ہے ایسے مسائل پر جس سے ان کا تعلق نہیں، اس میں قابلیت بتاتے ہیں، ہاں، ٹائم لگاتے ہیں، صلاحیت لگاتے ہیں، جس سے قوم کا، ملت کا، گھر کا، خود اپنے آپ کا کوئی فائدہ نہیں کرتے. لایانی کام، بے مقصد کام، ان کاموں پر توجہ یہ آپ کو لگایا گیا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں، پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے نا، یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے. ان لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے نوجوان، مسلم نوجوان کو ایسے ایسے کاموں میں، ایسی ایسی چیزوں میں مشغول کرو، اور کیا ہے، ہم ہو رہے ہیں. گندی فلمیں، موبائل کی لایانی، وہ پروگرام جو آپ کے ذہن و دماغ کو مفلوج بناتے ہیں. یہ جو آج ہمارے نوجوانوں کو لت لگ رہی ہے، گندی عادتیں لگی ہیں مرد اور عورتوں کو، اس سے دین بیزاری آتی ہے، دین سے دوری آتی ہے، گناہ کی لذت حاصل ہو گئی، اسی کی لت لگ جاتی ہے. اور جب اس کی گناہ کی لت لگ گئی نا، تو آدمی کوئی اچھا تعمیری کام نہیں کر سکتا. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. ہاں، میں نے جو اشارے کیے ہیں اس میں غور کیجئے. آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں پر غور کریں. بری